أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ آج میں نے اپنا موضوع آج کے دن کا اطاعت اولی الامر، دراصل اطاعت اللہ ہے اور اطاعت رسول ہے۔ اس نظام کائنات کے ساتھ ساتھ نظام دین، جو دین ہمیں نظام دیتا ہے، اس کے بارے میں اس آیت میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے مومنین سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر آگے بتایا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہیں تنازع ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایماندار ہو، ایمان لائے ہو، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر، ذالک خیر واحسن تعویلا، یہی بہترین، اچھی اور احسن تعبیر ہے، یعنی اس کا جو تعبیر ہے وہ احسن ہے۔ جب ہم سورہ نساء کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اس آیت سے پہلے کچھ مربوط آیات ہیں، تو ہمیں ان آیات کی روشنی میں درج ذیل اسلوب نظر آتے ہیں، یعنی وہ آیات درج ذیل اسلوب کی حامل نظر آتی ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آیات متشابہات اور آیات متشابہات کو آیات محکمات کی طرف پلٹا کر سمجھا جائے، جو راسخون فی العلم ہیں ان سے سمجھا جائے، تو پھر جو ہے وہ ہر آیت کا اسلوب، وہ آیت جس اسلوب کی حامل ہوتی ہے وہ کھلتی ہوئی اور واضح اور روشن جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو اسلوب بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلا اسلوب وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ یعنی پہلا اسلوب ان آیات کا اس صورت میں، جب پوری صورت کا مطالعہ کرتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے سورہ میں۔ پھر تیسرے نمبر پہ معاشرے کے تمام طبقات کے اجتماعی استحکام کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور اس کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ پھر مومنین سے ضرورت مند افراد کی دستگیری کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو ان افراد، دوسرے نمبر پر ان افراد کی مذمت کی گئی ہے جو لوگوں کو اس واجب فریضہ، جو اوپر میں نے ذکر کیا ہے، جو قرآن میں ذکر ہے، ان واجب فریضہ کی ادائیگی میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اس صورت میں یعنی آیات میں مذمت کی گئی ہے۔ پھر دوسرا چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ لوگوں کو اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا عملی ثبوت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔
یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم۔ اب کس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ باہمی اختلافات اور تنازعات کی بے خونی کرنے کے لیے، یعنی اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو ہے وہ اس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ اولی الامر کی، صاحبان اولی الامر کی، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ نزاع کی صورت میں اور اختلافات کی صورت میں اللہ اور رسول کو حتمی فیصلے کے لیے جو ہے وہ مطلع اور آگاہ کیا گیا ہے کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا۔ اس میں جو ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے، یہ بات جو ہے وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے اور ہماری توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ خداوند عالم کا یہ حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کی اطاعت کریں، یعنی اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور صاحبان اولی الامر کی اطاعت کریں۔ یعنی جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدائی احکام و دستورات ہم تک پہنچے ہیں، ان کی اطاعت کرنے کے لیے جو ہے وہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان پر عمل کرنے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا نقطہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اوپر تھا کہ خداوند تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لحاظ سے دو حیثیتیں ہیں، یعنی اس نقطے کو سمجھنے کے لیے انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں یہ جو اسلوب یا جو اس کا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ تمام مسلمانان عالم کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور صاحبان قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کر کے قرآن کی صحیح اور حقیقی معنی میں جو ہے وہ اس کی فہم و تفہیم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کہ دوسرا نقطہ جو اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں اطاعت کے لحاظ سے، ایک تشریع یعنی قانون گزار ہونے کی حیثیت ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک قانون گزار ہونے کی حیثیت سے اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے اور واجب ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون وضع کیے اور جو قضاوت کی اور جتنے آپ کی فرامین ہیں، وہ تمام کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ جو قرآن میں بیان ہے اور قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو ہے وہ احکام دستور الہی کی وہ جو تفاصیل حاصل کر کے خداوند تعالیٰ سے وحی کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچائی ہیں اور ان کی وضاحت بھی کی ہے، تو جن کا ذکر قرآن میں اجمالی طور پر ہوا، تو ان سے مربوط تمام امور اور معارف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، یعنی جو قرآن میں اجمالی طور پر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے علاوہ وحی کے ذریعے جو بتا دیا، جیسے کہ ارشاد الہی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن یعنی ذکر، قرآن، فرقان جو بھیجا، نازل کیا، تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے لیے ان کو تفصیل بیان کرے، ان کی وضاحت کرے، ان کو روشن کرے، کون سی مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو احکام اللہ تعالیٰ نے ان یعنی بندوں کی طرف نازل کیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکمران اور ولی کے لحاظ سے، جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، اور دوسری حیثیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمران اور ولی ہونے کی حیثیت، اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام صادر فرمائے تھے یا صادر فرماتے تھے جو ان کے حاکم و قاضی اور
فرما روا ہونے کے حوالے سے لازم و ضروری قرار پاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمرانی اور والی ہونے کی حیثیت سے آپ حاکم بھی تھے، وقاضی بھی تھے اور فرما روا بھی تھے، اور اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ ضروری احکامات جو تھے لازم اور ضروری تھے ان کو جو ہے وہ آپ نے وضاحت فرمائی. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے فرمایا کیونکہ میری کوشش ہے کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھیں اور صاحبان قرآن سے سمجھیں جو راسخون فی العلم ہیں، اور علماء جو ان کی جو ہے وہ روش پر اور ان کی سیرت کو سمجھتے ہوئے معرفت رکھتے ہوئے جو بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق حکم و فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھا دی ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کی کہ ارانا مناسکنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی جتنے بھی مناسک ہیں، جتنے یعنی فرائض ہیں، ان تمام کو ہمیں دکھا دے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. تو اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ اقدامات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حاکم و والی اور فرما روا اور قاضی ہونے کی حیثیت سے، فرما روا ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مشورہ کرنے کا بھی حکم دیا، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یعنی آپ ان سے مشورہ کریں فی الامر یعنی امر میں. تو جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اب اس آیت کو سمجھیں کہ پہلے اس امر کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں سے جو ہے وہ اصحاب کرام سے تمام سے جو ہے وہ مشورہ کرنے کا خدا تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ فیصلہ کر لیں، ارادہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اس آیت میں اللہ نے لوگوں کو مشاورت میں شریک کرنے اور فیصلہ کرنے میں خود اکیلا اقدام کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو آپ کا ہر امر، ہر آپ کا فیصلہ خدا تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مربوط ہے. اہم نقطہ اللہ تعالیٰ نے ہی اصل میں جو فرما روائی اور قاضی اور حاکم اور والی اور قانون گزار ہونے کی حیثیت صرف خدا تعالیٰ کو ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے دی ہے. اور کوئی اللہ تعالیٰ کا جو فرما روا ہونے اور قاضی اور حاکم ہونے والے جو قوانین مطلب گزار ہونے کی حیثیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی. اور اصل میں حاکم اور فرما روا اور قاضی جو ہے وہ اور قانون گزار جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو اس کے بارے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے. تو اس طرح جو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دوسرے نقطے کے بعد آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مربوط ہے. کہ جس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدیدی علام واجب الاطاعت ہیں، اسی طرح اولو الامر بھی واجب الاطاعت ہیں. پھر تنازع کی شکل جب آتی ہے تو تنازع سے مراد لوگوں کا آپس میں خدائی احکام کی بابت تنازع مروز خاطر ہے. یعنی خدائی احکام یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے، اور ان میں اگر کوئی لوگوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے خدائی احکام کے بارے میں، نہ کہ لوگوں کو اولو الامر سے تنازع مراد ہے. یعنی اس میں اولو الامر سے تنازع مراد نہیں، کیونکہ یہ تو صریح حکم ہے کہ جہاں پر اللہ کی اطاعت ہے واجب ہے، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مربوط جو ہے وہ
صاحبان الامر یعنی ائمہ تارین علیہ السلام کی اطاعت جو ہے واجب ہے۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ جن اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے ان سے یعنی حکم الہی کی بابت تنازع کی بات کی جائے، یعنی حکم الہی جو ہے اس کے بارے میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ تنازع کی بات کریں۔ لہٰذا اس کا ثبوتی اشارہ ان آیات میں پایا جاتا ہے جن میں اللہ و رسول کے حکم سے روگردانی کر کے طاغوت سے فیصل کروانے والوں کی مذمت مذکور ہے۔ چنانچہ اس میں ان ہی دینی اصولوں کی طرف رجوع کرنا لازم و واجب ہے جو کتاب و سنت میں مقرر اور مذکور ہے۔ اور اہم بات، کتاب و سنت میں اس شخص کے لیے مضبوط و قوی دلیل موجود ہے جو ان میں مذکورہ احکام و دستورات الہی کے فہم و ادراک کی صلاحیت رکھتا ہو، تو جو کہ ائمہ تارین علیہ السلام ہیں جن کی طہارت کی اور علم کی صاحبان علم ہونے کی جو ہے خود قرآن گواہی دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جن کی اطاعت جو ہے وہ واجب لازم قرار دی گئی ہے، کیونکہ جہاں فرمایا گیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اولی الامر صاحبان اولی الامر یعنی ائمہ تارین علیہ السلام بھی معصوم ہے۔ تو جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح امر یعنی ائمہ تارین علیہ السلام اور علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک اطاعت جو ہے وہ واجب اور ضروری ہے۔ ایک اہم نقطہ اس کے بعد کہ اولی الامر کو کسی نئے حکم و قانون گزاری کا حق اور اختیار حاصل نہیں، یعنی یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ کیونکہ خدا نے جو رسول کو فرما دیا، حکم فرما دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کو لاگو کرنے کے پابند ہیں، اور اولی الامر یعنی ائمہ تارین علیہ السلام کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اسی جو قانون واضح کیا، اسی قانون، اسی سنت اور قرآن اور اللہ کے فرمان کے مطابق دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ اسی کو لاگو کریں، اور نہ ہی کتاب و سنت میں ثابت کسی حکم کو منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی کسی کو بھی، یعنی جو قرآن و سنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح اور ثابت کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، اس کو کسی بھی ہستی کو منسوخ کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی صاحبان اولی الامر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن میں وہ جو ہے وہ لاگو کرنے کے پابند ہیں، ورنہ تنازع کی صورت میں کتاب و سنت اور اللہ و رسول کی طرف رجوع کرنے کا وجوبی حکم بے معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کسی جگہ مسئلے میں یعنی تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ کون سے لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ کوشش کروں گا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی پوری وضاحت کے ساتھ میں جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ لیکچرز میں پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ جو ہے وہ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اس میں قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ لیکچر میرا مشتمل ہوگا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔